امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا سن 40 سال سے گزر چکا تھا، تو ان کے جو شیعہ تھے وہ اس بات پر پریشان تھے کہ امام ابھی تک صاحب اولاد نہیں ہوئے، اور چونکہ رسول خدا اور ائمہ علیہم السلام سے یہ روایات سے سنا ہوا تھا کہ 9ویں امام 8ویں امام کے فرزند ہوں گے، تو 40 سال کا سن گزر جانے کے باوجود بھی جب انہوں نے دیکھا کہ امام کے ہاں فرزند نہیں ہوا، تو اس بات پہ شیعہ پریشان ہو کر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں آتے تھے اور آ کر کہتے تھے یا ابن رسول اللہ، آپ خدا کے حضور دعا کریں کہ اللہ آپ کو جلد از جلد فرزند عطا فرمائے۔ تو امام رضا علیہ السلام ان کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے تھے کہ خدا بہت جلد مجھے ایک فرزند عطا کرے گا جو میرا وارث ہوگا اور میرے بعد ہوگا۔ اور 10 رجب المرجب 195 ہجری کو امام تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس موقع پر امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا المولود الذی لم یولد مولود اعظم برکتاً علی شیعتنا منہ، کہ اس سے بابرکت شیعوں کے لیے مولود ہم اہل بیت میں سے اور کوئی پیدا نہیں ہوا۔ وہ مولود جو سب سے زیادہ بابرکت ہے وہ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہے، کیونکہ ان کی ولادت کی وجہ سے شیعوں میں خوشی اور مسرت کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان اور اعتقاد کے استحکام کا بھی سبب بنا، کیونکہ ولادت امام نقی علیہ السلام کی وجہ سے شیعوں کے درمیان جو شک و شبہات پائے جاتے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ ان کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے روایات میں اس طرح سے ملتا ہے کہ اپنے زمانے کی بہت ہی زیادہ بافضیلت ترین خاتون تھیں، اور ان کا نام سبیکہ تھا۔ امام رضا نے ان کا نام خیزران رکھا تھا، اور بی بی خیزران جو ہیں وہ زوجہ رسول بی بی ام المؤمنین جناب ماریہ قبطیہ کے خاندان میں سے تھیں، اور ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ رسول خدا نے ان کو بہترین کنیز خدا کے نام سے یاد کیا ہے۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے زندان میں جاتے ہوئے اپنے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ میرا سلام اس بی بی تک پہنچانا۔ آپ اس سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بی بی کی کتنی فضیلت اور ان کا کتنا شرف تھا۔ عزیزان محترم، جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو مامون ملعون زبردستی مدینے سے خراسان کی طرف لے گیا، تو اس وقت امام تقی جواد کا سن بہت چھوٹا تھا، بچپنے میں تھے، اور جب یہ ادھر پہنچے خراسان میں تو ادھر بعض لوگ ملنے کے لیے بھی امام کو آتے تھے، تو ان میں سے ایک انسان جب آیا ملنے کے لیے تو خیرانی سے یہ روایت ہے کہ وہ اپنے بابا سے روایت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک سائل آیا اور اس سائل نے آ کر امام رضا سے فرمایا کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کچھ ہو جائے تو آپ کے بعد ہم کس کی طرف رجوع کریں؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد میرا بیٹا ابو جعفر کنیت ہے امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ ان کے بعد یہ سائل امام کا یہ جواب سن کر تھوڑا سا پریشان ہو گیا اور یہ سوچنے لگ پڑا کہ اس طرح کا بچپنا آیا اتنی بڑی امامت کی ذمہ داریوں کو نبھا سکتا ہے؟ آیا امامت کا یہ بار جو ہے وہ بچپنے میں اٹھایا جا سکتا ہے؟ امام تقی کے بارے میں اس طرح سوچنے لگ پڑا۔ تو اس وقت اس کی حیرانگی اور اس کی پریشانی کو دیکھ کر امام نے جواب میں فرمایا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو گہوارے میں نبوت عطا کی تھی، اور فرمایا تھا کہ کانا فی المہد صبیہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو جب یہودیوں نے ان کے اوپر اشکال کیا، بی بی مریم سلام اللہ علیہا پر جب تہمت لگائی، تو بی بی مریم نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، تو اس وقت وہ یہودی کہنے لگ پڑے کہ آیا بچپنے میں بھی کوئی بول سکتا ہے؟ تو اس وقت حضرت عیسیٰ گویا ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابو جعفر سے بھی اس وقت چھوٹے تھے، اس لیے امامت کے لیے، اور جس طرح نبوت ایک عطیہ الہی ہے، اسی طرح امامت بھی عطیہ الہی ہے۔ اللہ اپنے منتخب برگزیدہ اور شائستہ بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے یہ منصب عطا کرتا ہے، اور اس کے لیے کسی قسم کے سن و سال کی قید و شرط نہیں، اس کا تعلق ارادے اور مشیت خدا کے ساتھ ہے، اور اللہ
جس کو چاہتا ہے لامحدود علم عطا کرتا ہے. جس طرح کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، جب اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبوت دی بچپنے میں تو اس وقت حضرت یحییٰ سے کیا کہا؟ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتانی الحکم صبیا، کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچپنے میں نبوت عطا کی. یہ والی آیات قرآنی ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو کم سنی میں حضرت امام تقی کی امامت کے بارے میں شک و شبہات کا شکار تھے. یہ آیات قرآنی کے ذریعے سے ان کو خاطر خواہ جو ہے جواب مل گیا ہوگا. تو عزیزان محترم، جب امام رضا خراسان میں چلے گئے اور کچھ ہی عرصے کے بعد جب امام رضا مامون ملعون کے زہر کے ذریعے سے شہید کر دیے گئے تو امام تقی جواد کا سن بہت چھوٹا تھا، اور مامون کو جب پتا تھا کہ امام رضا کا ایک ہی فرزند ہے جن کا نام امام محمد تقی ہے، اس نے امام کو مدینے سے بغداد کی طرف بلوا لیا. اور جب امام بغداد میں آئے اور مامون کی سب سے پہلی ملاقات امام کے ساتھ اس وقت ہوئی کہ جب مامون خراسان سے بغداد کی طرف آ رہا تھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شکار کرنے کے لیے جا رہا تھا. جب شکار کرنے کے لیے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک راستہ ہے جس میں بچے کھیل رہے ہیں اور امام محمد تقی بھی اس وقت ساتھ ہی کھڑے تھے. انہوں نے جب دیکھا نا خلیفہ یعنی وہ بادشاہ مامون جب آ رہا ہے تو بچے اس کو آتا دیکھ کر ڈر کے بھاگ گئے، لیکن امام تقی جواد اس در ہی اپنی جگہ پر کھڑے رہے. یہ مامون قریب آ کر کہتا ہے کہ آپ کیوں نہیں گئے جبکہ دوسرے بچے مجھے دیکھ کے سارے بھاگ گئے ہیں؟ تو امام تقی نے کہا کہ ایک تو راستہ تنگ نہیں ہے کہ میں اگر کھڑا رہتا اور آپ کا گزرنا دشوار ہو جاتا، راستہ بہت زیادہ تھا جس کی وجہ سے میری وجہ سے راستہ تنگ نہیں ہو رہا تھا. دوسرا، میں نے کوئی اس طرح کوئی قصور کوئی جرم نہیں کیا جس کے ڈر کی وجہ سے میں راہ فرار اختیار کرتا اور بعید خیال کرتا ہوں کہ آپ بغیر جرم و خطا کے مجھے کسی قسم کی سزا دیں. امام کا یہ عزیزان محترم معقول سوال اور ان کا جواب سن کر یہ بہت زیادہ حیران ہوا اور اس نے پوچھا کہ فرزند آپ کا نام کیا ہے؟ امام نے فرمایا میرا نام محمد ہے. اور کہا کہ آپ کس کے بیٹے ہیں؟ فرمایا کہ میں علی ابن موسیٰ رضا کا بیٹا ہوں. جب امام رضا کا نام سنا تو یہ بہت زیادہ حیران ہوا اور پھر چل پڑا. جب چل پڑا تو گیا، اس کے ہاتھوں میں ایک شکاری باز تھا، اس کے ذریعے سے یہ شکار کرنے کے لیے نکلا تھا. جب شکار کر کے واپس آیا تو سامعین محترم یہ بات سننے والی ہے کہ جب شکار کر کے واپس آیا تو اسی جگہ سے گزرا کہ جہاں پر امام محمد تقی پہلے سے کھڑے تھے. یہ قریب آ کر امام تقی علیہ السلام کو، بلکہ یہ کیوں نہ کہوں کہ ان کا امتحان لینے کی غرض سے ان سے ایک بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یبن رسول اللہ، اے رسول خدا کے بیٹے، اے فرزند امام رضا، مجھے یہ تو بتائیے کہ میرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ تو امام تقی اپنی اس متانت اور اپنی اس علم امامت کے ساتھ اس کو جواب دیتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے دریاؤں کو پیدا کیا اور بادلوں کو آسمانوں کی طرف اوپر لے کر گیا، تو ان بادلوں کے اوپر آسمان کی طرف اٹھنے کی وجہ سے کچھ چھوٹی مچھلیاں وہ بھی اوپر کی طرف جاتی ہیں. جب وہ اوپر کی طرف جاتی ہیں تو بادشاہوں کے شکاری باز ان کا شکار کرتے ہیں. وہ شکار کرنے کے بعد ان مچھلیوں کو اس کے بادشاہ کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں اور وہ بادشاہ ان مچھلیوں کو یا اس مچھلی کو اپنے ہاتھ میں چھپا کر آل محمد کا امتحان لیتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. اس نے عزیزان محترم جب یہ سنا تو بہت زیادہ حیران بھی ہوا اور کہتا ہے کہ یہ چیزیں آل محمد سے اس طرح مثلا بعید نہیں ہے. اس طرح کی کرامات امام کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ دربار میں لے آیا. جب دربار میں لے کر آیا تو امام کا بہت زیادہ ایک خصوصی ان کا احترام کرتا تھا، اور اس کی اس وجہ سے جو اس کا خاندان تھا، جو عباسی تھے، یہ آل رسول کے اولاد فاطمہ کے پہلے سے ہی مخالف تھے، کیونکہ اس کے باپ نے امام موسیٰ کاظم کو شہید کیا تھا، خود اس نے امام رضا کو شہید کیا تھا. تو لوگ اس کے اپنے خاندان، یہ تو سیاسی چالیں چلتا تھا، اور اس کے خاندان والے بھی اس سے چڑھتے تھے کہ مثلا یہ ایک علوی کو، ایک فرزند زہرا کو اتنا کیوں پروٹوکول دے رہا ہے. لیکن یہ پھر مختلف طریقوں کے ذریعے سے علمی نشستیں رکھواتا تھا جس میں بڑے بڑے ان کے علماء آتے تھے اور آ کے سوال جواب کرتے تھے، اور امام اپنے چھوٹے سے سن میں 10-11 سال کے سن میں ان کو ایسے جواب دیتے تھے جس کی وجہ سے وہ مبہوت ہو جاتے تھے اور بالکل خاموش ہو جاتے تھے. انہی میں سے اس کا ایک قاضی القضات جس کو کہہ لے چیف جسٹس تھا ان کی حکومت کا، یحییٰ ابن اقسم.
وہ آگے سوالات کرتا تھا اور امام اس کو جوابات دیتے تھے۔ یہ یحییٰ ابن اقسم کہتا ہے کہ ایک دن میں مسجد نبوی میں گیا، رسول خدا کی قبر کی میں نے زیارت کی اور امام جواد بھی ادھر تشریف فرما تھے۔ میں نے امام جواد کو دیکھا، ان کو سلام کیا، انہوں نے مجھے جواب سلام دیا۔ اس کے بعد میں نے مختلف مسائل کے اوپر ان کے ساتھ گفتگو کی اور امام نے بڑا ہی اچھے مجھے ان کے جوابات دیے اور میں اس سے کافی میں نے استفادہ کیا۔ پھر کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، میرے دل میں ایک سوال ہے جس کو میں زبان پر لاتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں۔ امام کہتے ہیں کہ تمہارے سوال کا جواب تمہارے کہے بغیر ہی میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ فرمایا جی یا ابن رسول اللہ، کہا کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ اس وقت کا امام کون ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں یا ابن رسول اللہ، میں یہی سوچ رہا ہوں کہ اس وقت کا امام کون ہے؟ تو امام نے فرمایا اس وقت کا امام میں ہوں۔ سامعین محترم، اس نے پھر کہا کہ اگر آپ اس وقت کے امام ہیں تو آپ کے پاس دلیل کون سی ہے؟ تو امام کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، وہ عصا گویا ہوا اور اس عصا نے یحییٰ ابن اقسم کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ آگاہ رہو، خبردار آگاہ رہو کہ اس وقت کا امام مالک اور مختار فقط یہی امام ہے، یہی امام تقی اس وقت حجت خدا ہیں۔ عزیزان محترم، یہی چیزیں تھیں کہ جو معصومین کی ان لوگوں کو عجیب و غریب بھی لگتی تھیں اور پھر آہستہ آہستہ حسد بھی کرنے لگ پڑتے تھے۔ امام کو اس طرح سے نہیں تھا کہ ایک جگہ پر بیٹھ کے مسائل وغیرہ مثلا فقہ کے مسائل بتا رہے ہیں یا اپنے شاگردوں کو بنا رہے ہیں، نہ، بلکہ ان لوگوں کو بھی یہ پتا ہوتا تھا کہ معصوم امام جو ہے وہ حکومت الہی کے لیے مسلسل کوشاں ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے امام کو مختلف طریقوں کے ذریعے سے شہید بھی کیا، مسموم بھی کیا، زندانوں میں بھی لے کر گئے۔ اور امام تقی جواد وہ ہمارے معصومین میں سے سب سے چھوٹے سن میں 24 یا 25 سال کی عمر میں انہوں نے ان کو زہر دے کے تو شہید کروا دیا۔ خدا سے دعا یہی ہے کہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ معرفت دین، معرفت امام زمان حاصل کر رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد